اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ان کے بعد جو ہے وہ پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کابینہ کا اور حکومت کا نقطہ نظر میں یہی بولوں پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم بالکل واضح ہیں کہ دیکھیے الیکشن کمیشن میں ہمیں جو اصلاحات ہیں ان کو لے کے ہمیں بہرحال آگے بڑھنا ہے، اور بیرون ملک پاکستانیوں کی خصوصاً اس وقت جو سارا اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو بیک بون ہے ہمارے معیشت کی وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو ہم یہ حق نہ دیں کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ الیکشن میں وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے یا وہ آگے کچھ نہیں کریں گے۔ شروع اچھی خبر سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیو کے خلاف جو جنگ ہے اس میں بہت بڑی الحمدللہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ 7 مہینے گزر گئے ہیں اور صرف ایک پولیو کیس جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے، اور یہ کم ترین سطح ہے پولیو کی ایک طویل عرصے کے بعد، اور اس کے اوپر کابینہ نے جو ہماری ہیلتھ منسٹری ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کو مبارکباد دی ہے۔ اور اگر لیکن پولیو فری کنٹری ہونے کے لیے 3 سال آپ کو معلوم ہے، ایک 3 سال اگر آپ پولیو فری رہتے ہیں تو پھر آپ کو پولیو فری اسٹیٹس ملتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ کافی طویل عرصے کے بعد 7 ماہ میں صرف ایک کیس جو ہے وہ اس کا رپورٹ ہوا ہے، جو کہ بہت اس کے اوپر ایک اطمینان ہے ہمیں کہ اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے چلتا رہے اور پولیو فری ہم ملک کے طور کے اوپر سامنے آ سکیں۔ کابینہ نے عالمی پروگرام برائے خوراک ورلڈ فوڈ پروگرام کی درخواست پر سعودی عربیہ سے بھیجنے جانے والی شپمنٹ کی ریلیز کے حوالے سے امپورٹ پالیسی آرڈر کے قواعد میں ایک دفعہ رعایت دینے کی منظوری دی ہے۔ بڑے شہروں میں گھروں کے موجودہ کرایوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی ملازمین کو ریلیف فراہم کرنے کی غرض سے 1 سے 22 گریڈ کے ملازمین کے ہاؤس رینٹ کی موجودہ سیلنگ میں 44% اضافہ کی منظوری دی گئی ہے۔ ہر 3 سال کے بعد جو ہاؤس رینٹ ہوتے ہیں ملازمین کے ان کو ریویو کیا جاتا ہے اور مارکیٹ پرائس سے ان کو جوڑا جاتا ہے۔ سو اس میں چونکہ انکریز نظر آ رہی ہے ہمارے کرایوں میں، تو اس لیے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے ہاؤس رینٹس جو ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کے اکاؤنٹس برائے مالی سال 2020 اور 21 کے لیے KPMG تاثیر ہادی اینڈ کو کی خدمات حاصل کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ازبکستان کے ساتھ خصوصی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور کاروباری برادری کو سہولت فراہم کرنے کی غرض سے ازبکستان کو بزنس ویزا لسٹ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بزنس ویزا لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی سفارتخانوں کی جانب سے 24 گھنٹوں میں 5 سال کے لیے ملٹیپل ویزا فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے، اور یہ ازبکستان اب اس فہرست میں نیا اضافہ ہے۔ اس وقت ازبکستان سے جو پاکستان کے تعلقات ہیں، خصوصاً جو ان کے صدر ہیں پریزیڈنٹ شفقت اور پرائم منسٹر صاحب کا ایک بہت ہی قریبی تعلق جو ہے وہ اب موجود ہے، اور افغانستان کے معاملے کے اوپر اور اس سے پہلے جو ایک ہمارا ویژن ہے جس میں ہم ٹرانس مزار شریف ٹرین بنانا چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ گوادر اور کراچی کو مزار شریف سے گزرتی ہوئی ٹرین تاشقند میں جائے، اور یہ ایک جو ہمارا ایک بڑا ویژن ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے لے کے، اور اسی کو پھر آگے ہم تاجکستان سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری جو ان سے بات چیت ہے وہ بڑی زبردست ہوئی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سوشل میڈیا کمپنیز کو بلاک کرنے اور قابل اعتراض مواد کو فوری طور پہ ہٹانے کے حوالے سے ایک ججمنٹ وفاقی کابینہ کو ریفر کی تھی۔ اس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے پالیسی ڈائریکٹو جو ہے وہ دیا ہے، جو کہ عدالت میں دیا جانا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ حکومت کو اختیار حاصل ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی قابل اعتراض مواد آتا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ کارروائی کر سکیں۔ میں یہاں پہ صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اس وقت جو قوانین ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے حوالے سے، ہم 2 پرونگ اسٹریٹجی کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ ان کمپنیز کو گرفت میں لایا جائے جو پورنوگرافک اور اسپیشلی بچوں کے حوالے سے بہت سینسٹیوٹی ہے، اس کے اوپر بلاکیج کرنے میں دیری کرتی ہیں۔
اور ہم اس کے لیے پی ٹی اے کام کر رہا ہے. اور دوسرا جو ہے اب وہ انڈیویجولز جو پاکستان کے اندر قابل اعتراض ویڈیوز بناتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے پیکا لا کو بھی امینڈ کیا جا رہا ہے. اور جس طرح سے پی ایم ڈی اے میں ہم نے سجیسٹ کیا تھا سوشل میڈیا کے رولز، اور ان تینوں کو ملا کے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی پالیسی ڈبیٹ بھی شروع کی جا رہی ہے. ڈاکٹر شیری مزاری جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں، اور یہ جو قوانین ہیں ان کو سرنو لے کے آیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ بن گیا ہے جس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. ملک میں سینما اور فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے علاقائی ملکوں سے فلموں کی درآمد اور انہیں سینماز میں دکھانے کی اجازت دی گئی ہے. سینما کو کھولنے کے اوپر بھی بڑی تفصیلی اس میں جو ہے وہ ہم بات اٹھا رہے ہیں این سی او سی کے ساتھ. الحمدللہ کووڈ کیسز میں بھی کمی ایک نظر آ رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سینما کو فوراً کھولا جائے. اور وہاں فلموں کا اس وقت ظاہر ہے پاکستان میں بحران ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس میں جو کینیڈین پنجابی موویز ہیں ان کو ہم الاؤ کر رہے ہیں، اسی طرح سے ایرانین موویز الاؤ کر رہے ہیں، ٹرکش موویز جو ہیں وہ ساری جو ہیں وہ آ سکیں گی. تو اس طرح سے ہم ان موویز کو الاؤ کر رہے ہیں تاکہ سینما جو ہیں وہ کھلیں. اور سینما بزنس جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا ہے، اس کو ضرورت ہے کہ ہم ان کو سہارا دیں. اس کے ساتھ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم باقی انسینٹیوز جو ہیں وہ لے کر کے آئے ہیں. بجلی کے اوپر جو ہے وہ ہم نے انسینٹیو دے رہے ہیں سینما کو، اور ٹیکسز کے اوپر ہم نے پہلے ہی سینما کو اور فلم انڈسٹری کو بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ ہم پہلے ہی دیا ہے ہم نے، تاکہ یہ بزنسز جو ہیں یہ آگے بڑھے. جموں اور کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی کے بجٹ برائے مالی سال 2021-22 جس کا حجم 190.383 ملین روپے ہے کو منظور کیا گیا ہے. اسلام آباد میں پہلی بار ایک نیا آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم لگایا گیا ہے، جس کے ذریعے اسلام آباد میں اے ڈی آر سینٹرز کریٹ کیے جائیں گے. اور پہلے مرحلے میں جو فیملی ایشوز ہیں، بزنسز ہیں، وہ کورٹس کے بجائے اے ڈی آر میں دیے جائیں گے، تاکہ بات چیت سے، میڈیشن سے، اس طرح سے جو معاملات ہیں وہ حل کیے جائیں. یہ ایک کافی امریکہ میں اور برطانیہ میں جو اے ڈی آر یہ بنیادی طور کے اوپر تو ہمارا پنچایت سسٹم ہی ہے اور اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، لیکن برطانیہ میں، امریکہ میں جو اس کی ماڈرن شکل اور رولز آئے ہیں ان میں امریکہ میں 75% اور برطانیہ میں 80% کامیابی ملی ہے جہاں پہ اس طرح کے مقدموں میں. اور ظاہر ہم چاہتے ہیں عدالتوں کے اوپر بوجھ بھی کم ہو، اور جو فیملی ڈسپیوٹس ہیں وہ ہم اے ڈی آر سسٹم میں جو ہے وہ اس کو لے کے جائیں. نوول اورل پولیو ویکسین ٹائپ 2 کی منظوری دی گئی ہے پاکستان میں استعمال کے لیے. وزارت صحت نے اس کا بتایا تھا اور اس لیے اس کو جو ہے وہ امپورٹنٹ تھا. عاصم رؤوف صاحب کو 3 ماہ کے لیے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی تعینات کیا گیا ہے. یہ پہلے ابھی بھی ایکٹنگ تھے اور اس میں چونکہ ڈیلے ہوا ہے تو ان کو 3 مہینے جو ہے وہ کر دیا گیا. بہت ہی اہم ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ 7ویں مردم شماری جو اس وقت اس کی منظوری کا مراحل جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اس میں پہلی بار جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. 540 دنوں میں نئی مردم شماری جو ہے اس نے یا 18 مہینوں میں اس نے مکمل ہونا ہے، اور اس کے اوپر کچھ تفصیلات مزید درکار تھیں، اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو اس کو ان تفاصیل کو جو رہ گئی ہیں ان کو لے کے واپس ڈسکشن میں آئے گی. لیکن فی الحال یہ بات طے ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری اور پھر نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونا ہے، اور 540 کے قریب 540 دنوں کا یہ پروسیس ہوگا نئی مردم شماری کا یا 18 مہینے کا، اور اس کے بعد پھر اگلی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ آئیں گی. بہت لوگوں کو مایوسی ہوگی جو کہہ رہے تھے شاید کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ اس سال ہو جائے گا یا 6 مہینے بعد ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ ایک لیگل پروسیس ہے اور اس نے جو ہے وہ جاری رہنا. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں الیکشن اصلاحات کرانی پڑیں گی الیکشن سے پہلے، اور اس کے لیے ایک پورا جو طریقہ کار ہے ہم دوبارہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں بیٹھیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. سروسز ہوٹل کی جو پرائیویٹائزیشن تھی اس میں دوبارہ سینٹ نے ایڈوائز کیا تھا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ کم ملی ہے. سینٹ کی ایڈوائزری کمیٹی نے تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ جو پرائیویٹائزیشن کمیٹی ہے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن اس کو بھیجا گیا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ دیکھ لیں، کیونکہ اس میں ایک کنٹروورسی یہ تھی کہ جو ہائٹ ہے جس کے اوپر ابھی بیچی گئی ہے وہ 245 فیٹ ہے، لیکن جو
پالیسی کے مطابق یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ 500 فیٹ تک جا سکتے ہیں، تو اس پہ کلیئرٹی بھی نہیں تھی کہ وہ 245 فیٹ تک جا سکتے ہیں یا 500 فیٹ تک جا سکتے ہیں. جو بڈنگ ہوئی ہے وہ 245 فیٹ کے حد تک ہوئی ہے. تو اس کو سی سی او پی دوبارہ اس کو جو ہے وہ دیکھے گی کہ کیسے اس کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے بہت تشویش کا اظہار کیا ہے. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر اسمبلی سے یہ معاملہ اٹھانے کا پارلیمنٹری افیئرز منسٹری کو کہا ہے وزیر اعظم صاحب نے اور کابینہ نے کہ ان ممبران کو جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان کو کمیٹیوں میں شامل نہ کیا جائے. ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے ممبران اسمبلی اور سینٹ ان کمیٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں جن میں ان کے انٹرسٹ ہے. مثلا جو ٹھیکیدار ہیں اگر وہ کمیونیکیشن کی کمیٹی میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنے انٹرسٹ کی پھر اس میں ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. سو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یا تو چیئرمین سینٹ اور اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ان ممبران کو خود علیحدہ ہونے کو کہہ دیں گے بیکاز یہ نا ایتھیکل ہے، غیر اخلاقی ہے، اور اگر وہ علیحدہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں اس کے اوپر لیجسلیشن لانی پڑے گی اور وہ لیجسلیشن پھر ہم جو ہے وہ لے کے آئیں گے. بٹ ہمیں امید ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ خود بھی اس چیز کو کریں گے اور ان اراکین کو، اور وہ اراکین خود ہی ان کو چاہیے کہ وہ اس سے علیحدہ ہو جائے. یہ آج کا کچھ ایجنڈا تھا. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا سر، کیبنٹ میں آج تو ای وی ایم کا معاملہ زیر بحث آیا ہوگا. آپ انفارمیشن منسٹر سے پہلے آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے اور آپ جانتے ہیں ای وی ایم ہے کیا. عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ حکومت ای وی ایم کو اس لیے لا رہی ہے کہ اپنی مرضی کے الیکشن میں نتائج دے سکے. کیا ایسا کچھ اس مشین کے ذریعے پاسبل ہے؟ یہ صرف وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو ٹیکنالوجی کا کوئی علم نہیں ہے اور عقل نہیں ہے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے. دیکھیے بڑی سمپل بات ہے جو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس دن بات کہی تھی. آپ نے کیا ہے کہ جو کیلکولیٹر ہے، جو پتہ نہیں ہم سب لوگ جو ہیں وہ جو بچپن ہمارے باپ دادا بھی کیلکولیٹر استعمال کرتے رہے ہیں، اب وہ تو کوئی اتنی بڑی ٹیکنالوجی نہیں. تو آپ نے کیا ہے کہ آپ نے کیلکولیٹر جو ہے وہ ووٹ باکس کے اندر لگا دیا ہے. سو بجائے اس کے کہ آپ وہ ووٹیں جو ہیں وہ سارے آپ بعد میں اس کو گنے، وہ ووٹ کا جو گننے کا معاملہ ہے وہ آپ آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ جائے گا. صرف اتنی یہ ٹیکنالوجی ہے. اب دنیا تو اس ٹیکنالوجی میں بڑی آگے چلی گئی ہے. ایسٹونیا میں تو الیکشن جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہوتے ہیں. ہم تو ادھر ابھی نہیں جا رہے ہیں. ابھی تو ہم صرف ایک مرحلہ طے کر رہے ہیں جہاں پہ آپ نے ووٹ اور کیلکولیٹر کو اور باکس کو اکٹھا کر دیا جس کو ہم ای وی ایم کہتے ہیں. جی شاکر. نیوزی لینڈ کا دورہ اس کے بعد انگلینڈ بھی نہیں آیا، تو کیا کابینہ نے اس اہم موضوع پر کوئی غور و خوض نہیں کیا؟ کیا اس مسئلے کو بھارتی سطح پر اٹھایا جائے گا؟ اس کے اوپر بہت اہم جو تفصیلات ہیں وہ ملی ہیں اور اس کے اوپر انٹیریئر منسٹر صاحب کو یا میں یا پھر ہم دونوں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے، اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان سارے معاملات میں کس طرح سے جو ہم یہ ہائبرڈ وار کی جو بات ہم کرتے ہیں یا جو فیک نیوز کے اوپر جو ہم بات کرتے ہیں، کس طرح سے یہ معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور کیسے فیک ای میلز کریٹ ہوتی ہیں، کیسے جو ہیں وہ فیک تھریٹس کریٹ ہوتے ہیں اور پھر کتنا بڑا ان کا ایک آؤٹ کم جو ہے وہ آتے ہیں. یہ ساری تفصیلات چارٹس کے ساتھ پورے آپ کو لنکس کے ساتھ وہ اگر ہمیں ہوتا ہے تو آج، ادروائز جو ہے وہ کل یا پرسوں میں آپ کو پوری تفصیل سے آگاہ جو ہے وہ ہم کریں گے. اور پھر اس میں آپ کو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ کتنا دیکھیں ہمارا خالی پی ٹی وی کا تقریباً 20-25 کروڑ روپے کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا ہے اس سارے معاملے میں، اور وہ ہم نے اپنے لائر سے بھی بات چیت شروع کی ہے کہ اس کو ہم ان کو جو ہے وہ ہم کس طرح سے عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں. لیکن بہت ہی انفارچونیٹ ہے. بٹ قوموں کو اس طرح کی قیمت، یہ تو بڑی چھوٹی قیمت ہے. آپ کو اگر اپنا سر اونچا رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر اس کی قیمت ہوتی ہے اور قومیں اپنی قیمت ادا کرتی ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی قوم بھی تیار ہے اور کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے، اور اگر آپ ایبسلوٹلی ناٹ کہیں گے تو پھر اس کی قیمت ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. اچھا ڈائریکٹر صاحب، آج الیکشن کمیشن نے NA-45 کرم جو رپورٹ جاری کی ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف جاری ہے. اسی طرح NA-75 دستہ کی رپورٹ 1-2 دن میں آنے والی ہے. حکومت بھی کھل کے الیکشن کمیشن کے سامنے ہے اور الیکشن کمیشن بھی. تو کیا آپ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جوڈیشل کونسل سے رجوع کریں گے؟ کوئی اتنا ڈسکشن ہے، رابطہ ہے؟
جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت تفصیل سے الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، لیکن اس کو چونکہ ایک میٹنگ ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اس لیے ابھی جو ہے وہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ایک پوری میٹنگ کے بعد جو حکمت عملی ہو اس کے اوپر جو ہے پھر بات کریں. سر کیا حکومت نے جو ہے اپوزیشن کو انگیج کیا ہے الیکٹرل ریفارمس کے اوپر؟ جیسے کل بابر اعوان صاحب نے کہا کہ پچھلے ہفتے ہماری میٹنگ ہوئی لیکن اپوزیشن اس کو ڈینائی کر رہی کہ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا ریویل کریں کہ ملاقات ہوئی تو کن کی ہوئی اور کہاں پر ہوئی اور اس میں کیا بات چیت ہوئی؟ دیکھیے سر اسی میں لے لیں، آپ نے جیسے کیبنٹ نے آج قومی اور بین الاقوامی امور کے اوپر ڈسکس کیا ہے، اس وقت قوم کا اصل مسئلہ جو مہنگائی ہے اس کے اوپر بھی وزیر اعظم نے کوئی انسٹرکشن دی ہے کہ اس کو کیسے کام کرنا ہے؟ صحیح ہے، لیکن ان دونوں سوالوں کو تو آپس میں بالکل لنک نہیں تھا. آپ نے بات کی کہ اپوزیشن کیسا، دیکھیے اپوزیشن میں ہم نے انگیج کرنے کے لیے کیا کیا. سب سے پہلے ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے رابطہ کیا، اسپیکر آفس نے رابطہ کیا اور اب ان کو کہا کہ آئیے کمیٹی بناتے ہیں. اس کے بعد ہم جب تیار کر رہے تھے لا، ہم نے اس وقت رابطہ کیا کہ آئیے بیٹھتے ہیں اس کے اوپر ریفارمز کرتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ، یا تو پاکستان میں ہم یہ کہیں کہ ہمیں اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے اور موجودہ نظام بالکل صحیح ہے، چاہے وہ الیکشن کا نظام ہے، چاہے وہ جوڈیشری کا نظام ہے، چاہے وہ نیب کا نظام ہے، یا تو ہم سارے اس پہ متفق ہو جائیں کہ نہیں یہی نظام چلنا ہے اور یہ نظام بالکل ٹھیک ہے. اب جب بات ہوتی ہے اس وقت کہتے ہیں اصلاحات کی ضرورت ہے. جب اصلاحات کریں، جب ہم تیار کر رہے ہیں آپ کو بلاتے ہیں آپ نہیں آ رہے. اس کے بعد اسپیکر صاحب کی آفس سے آپ کو لیٹر جاتا ہے، آپ آتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم 4 دنوں میں اپنے دے دیں گے، آپ پھر واپس جاتے ہیں، پھر لیڈرشپ کی طرف سے آ جاتے ہیں نہیں ہمارے کیسز کی بات کریں، آپ پھر ٹھوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب قومی اسمبلی کے اندر تقریر پہلے ٹویٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آنا چاہیے، اس کے بعد اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں اور پی ایم صاحب کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں. اس کے بعد اسپیکر صاحب پی ایم کی تقریر کے بعد پھر خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں آئیں بیٹھیں. دیکھیں آپ نے اصلاحات میں ابھی بھی جس طرف آپ غالباً بات کر رہے ہیں، اسپیکر آفس نے 4 دن پہلے یہ میٹنگ کی اور اس میں جو پیپلز پارٹی تھے کل جو ہے وہ، اور یہ جو ان کی جو میٹنگ ہے یہ آفیشیل میٹنگ نہیں ہوگی، آئی ایم شیور ان آفیشیل میٹنگ ہوگی، لیکن جو لوگ بھی اسمبلی کو کور کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ اسپیکر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. یہ کوئی انکشاف تو نہیں ہے. جو لوگ بھی اسمبلی جو پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں سارے رپورٹرز ان سب کو پتہ ہے کہ ملاقات اپنے کام لے کے تو پرسنل روز آ جاتے ہیں، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ہمارا، میں یہ کہتا ہوں آپ کو حکومت کی اصلاحات پسند نہیں ہے، آپ کہیں جی ہم نہیں مانتے اور آپ یہ اصلاحات نہیں کریں، آپ یہ اصلاحات کریں. یہ تو عجیب و غریب موقف ہے کہ ہم اصلاحات، اب ہمارا بھی کوئی نہیں ہے لیکن آپ بھی کچھ نہ کریں. اور یہ جو ای وی ایم کے اوپر دیکھیں، کوئی حکومت جو ہے، حکومت کو تو فائدہ ہے دھاندلی کے اوپر الیکشن ہو، سارا کنٹرول ہمارا ہوگا. پھر آپ کہتے ہیں ادارے بھی سارے ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر ہمیں تو اصلاحات کی ضرورت نہیں. اگر ادارے ہمارے ساتھ ہیں، کنٹرول ہمارا ہے، سب ہمیں، تو ہمیں پھر اصلاحات کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کے باوجود عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آئیے اصلاحات کرتے ہیں تو اس چیز کو تو آپ کو ویلکم کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے اصل میں ان لوگوں کے لیے یہ کرسیاں اوپر نہیں ہوئی، یہ بونے ہی رہ گئے ہیں، کرسیاں ان لوگوں کے لیے نیچے آئی ہیں. انفارچونیٹلی چیئرز ہیو کم ڈاؤن فار دیم. اور یہ سارے جو بالشتے ہیں، سارے جو سیاسی بونے ہیں ان کو مل گیا. اب مجھے بتائیے نا، یہ جو سارے بنے ہوئے پھر رہے ہیں، لیڈر بنے ہوئے پھر رہے ہیں، اگر میرٹ کے اوپر ہوتا تو یہ سارے بیچارے ان کو کلرک بھرتی نہ کرتا کوئی. یہ جو سارے اس وقت ہمارے لیڈر، اپوزیشن لیڈر بن گئے ہوئے. سو ان کو جو ہے ایک ملک کے ان کا ایشو نہیں ہے، اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور سارے صرف اس کے اوپر ہیں کہ ہمارے جو اربہ روپیہ ہم نے جو جمع کیا ہے، جو ہم نے ہنڈی حوالے سے باہر بھیجا ہے، اس کو واپس اگر آپ نہیں لائیں تو اپوزیشن ساری خوش باش ہے. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، ان میں سے کسی کو وزیر اعظم وغیرہ بننے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. یہ سارے صرف آج ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ آپ نے جو پراپرٹیز بنائی ہیں اور پیسے بنائے ہیں وہ آپ کے ہوئے، یہ سارے آج سیاست سے ریٹائر ہو جائیں گے. یہ صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے، ان کی سیاست جو ہے صرف پیسے بچانے کے لیے اپنی سیاست جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں، کئی لوگ جو ہیں، جو کچھ لوگ اس لیے ان کے ساتھ ہوں گے کہ ہم سے ناراض ہوں گے، ادروائز تو یہ لوگ بیچارے اس قابل تھوڑی ہیں کہ کوئی یہ لیڈ کر سکیں. ہاں، مہنگائی کے معاملے کے اوپر بڑی سیریس جو ہے وہ ہماری گفتگو ہے، بات چیت ہے.
دو بڑے معاملات ہیں. ایک تو دیکھیے اس وقت بھی پاکستان میں جو تیل کی قیمت ہے وہ دنیا میں جو ملک تیل امپورٹ کرتے ہیں ان میں سب سے کم اگر کسی کی قیمت ہے دنیا میں تو وہ پاکستان میں ہے. اسی طریقے سے گیس کی قیمت جو ہے وہ لوگ قطر جیسا ملک اور جو گیس میں خود کفیل ہے ان سے بھی اگر گیس کی قیمت کہیں کم ہے تو وہ پاکستان میں. ہم گیس امپورٹ کر کے بھی کم دے رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ وہ ساری ایک انٹرنیشنل انفلیشن ہے اس وقت اور پھر ڈالر کا ہمارا ڈپریسیشن ہے. ان دونوں کو ملا کے اس کا ایک اثر پاکستان میں ہے. حکومت کی طرف سے اس میں جو اقدامات ہیں وہ بڑے اقدامات پہلے لیے گئے ہیں جو احساس پروگرام کے انڈر, اور ابھی بھی ہم ایک بہت بڑے پروگرام جو ہیں وہ سبسڈی کے اپنے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے لا رہے ہیں تاکہ ان کو مہنگائی کا اثر جو ہے. تاجکستان میں فار ایگزامپل جو چینی ہے وہ پاکستان سے 35 روپے مہنگی ہے, اور یہ اس وقت ایک انٹرنیشنل جو سمجھیے کہ ایک فینومینا ہے جہاں پہ مہنگائی ہے, اور مہنگائی جو ہے وہ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بات ماننے کے لیے میں ہرگز تیار نہیں ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کی آمدنیاں نہیں بڑھی. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو ہمارے فار ایگزامپل سیلریڈ لوگ ہیں جن میں میڈیا کے لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں اور ان کو پرابلمز ہیں. لیکن آج دیکھیے نا کہ اس وقت جو ہمارا جو کسان ہے اس کی آمدنی میں تو 1100 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. ہمارا اس وقت جو مستری ہے اس کی جو دہاڑی ہے وہ اس وقت جو ہے 3 گنا بڑی ہے. ہمارا پلمبر ہے اس کی آمدنی جو ہے وہ دگنی بڑی ہے. ہمارا جو مزدور ہے اس کی آمدنی جو ہے وہ دگنی ہو گئی ہے. اور جو انڈسٹری جو 2018 میں ٹیکسٹائل انڈسٹری مکمل بند تھی, آج آپ کو 2023 تک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آرڈر لینے کے لیے بھی آپ کے پاس جگہ نہیں ہے. فیکٹریاں جو ہے بھری ہوئی ہیں اور آپ کو ٹیکسٹائل کا لیبر نہیں مل رہا. اور یہ جو ایگریکلچر سے وابستہ لوگ تو 60% ہیں ہماری آبادی کے, تو 70% آبادی جو ہے اس کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. 30% آبادی جو ہے جو سیلریڈ ہماری ایک کلاس ہے اس کو یقیناً مشکلات کا سامنا ہے, اور اس کے لیے ہم اقدامات جو ہیں وہ انشاءاللہ پہلے بھی نہیں ہیں اور اب بھی لے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور ایگریکلچر میں اچھی خبر یہ ہے کہ جو کاٹن کی جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے وہ اس میں انشاءاللہ تعالی پچھلے سال کی نسبت 160% اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور اللہ کرے کہ اگلے 5-7 ہفتے بھی جو ہیں جو کاٹن کی پوری فصل جو ہے وہ آ جائے تو ہم اس میں ایک بہت بڑا ہمیں ایڈوانٹیج جو ہے وہ ملے گا. سو کسان کے حوالے سے جو ہمارے ایشوز ہیں باقیوں کے حوالے سے ان میں انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. اور اس طرح سے اب ہم نے سبزیوں کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو پالیسی کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ سبزیاں باہر زیادہ جا رہی ہیں, ملک میں جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی اقدامات کر رہے ہیں, اور جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے لیے بھی ہم اقدامات کر رہے ہیں کہ ان کی حالات جو ہیں وہ بہتر ہو. باقی میں میڈیا اونر سے ریکویسٹ کروں گا, ابھی بھی کافی 75-80 کروڑ روپیہ دیا ہے, سو میڈیا ورکرز کی کوئی تنخواہیں بڑھائیں تاکہ ان کو بھی لگے کہ آمدنی میں اضافہ ہو. شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ دے رہے تھے اور کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دیں. اوورسیز پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں انتخابی اصلاحات کو آگے کی جانب بڑھانا ہے. 7 ماہ میں صرف 1 پولیو کیس سامنے آیا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پولیو کے خلاف جنگ میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان پولیو فری اسٹیٹ بننے کی راہ پر بہت جلد گامزن ہے.